پاکستان کے بعد اسرائیل بھی اسی پیج پر آ گیا ہے جس پیج پر پاکستان تھا. پاکستان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان تو پاکستان کے لوگوں کا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، انسانیت کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں. لیکن پاکستان کے اوپر اس وقت ایک ایسا پرائم منسٹر مسلط ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ سے ریجیکٹ کیا، جس کو لوگوں نے مسترد کیا، جس کے خاندان کو لوگوں نے مسترد کیا، لیکن اس خاندان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا. اور اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے کمزور لوگوں کو مسلط کرنے کی وجوہات کیا تھیں. مسلط کرنے کی وجہ واضح تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت دو ایسے پرائم منسٹر ہیں، ایک نیتن یاہو اور ایک شہباز شریف، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. پہلے شہباز شریف نے کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ واحد اسلامی ملک جو سپر پاور ہے، وہ ملک جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے عالم اسلام کو لیڈ کرنا ہے. ہاں، پاکستان لیڈ کر سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر کوئی غیرت والا حکمران ہو، کوئی خودداری والا جو ہے وہ حکمران ہو، کوئی عزت نفس والا حکمران ہو، تو بالکل پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان لیڈ کرے گا امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو. لیکن اس وقت وہ واحد اسلامی ملک پوری دنیا میں، بلکہ کافروں کے ملک، پوری دنیا کے ملکوں میں سے پہلا ملک جس نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا وہ شہباز شریف تھے، وہ پاکستان تھا، وہ پاکستان کی حکومت تھی. اور اب آج جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. شریف خاندان اور نیتن یاہو دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ تو شہباز شریف کی خوش قسمتی ہے، یہ تو اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ ساری چابی والے کھلونے ہیں، وہ ساری مینجڈ ہیں، وہ ساری اشاروں پہ چلتی ہیں، اشاروں پہ ناچتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کھلے عام اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. نواز شریف کے دوست نجم سیٹھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہاں کر دی ہے ٹرمپ کو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن پہلے سعودی عرب کرے گا، اس کے بعد ہم کریں گے، معاملات طے ہیں. اور نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین کے ساتھ، یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں. اور اس طرح کی باتوں کے اوپر نہ تو مولانا فضل الرحمان کو ملین مارچ یاد آتا ہے، نہ جماعت اسلامی کو ملین مارچ یاد آتا ہے، نہ دیگر مذہبی تنظیمیں کچھ کرتی ہیں، بلکہ سب بالکل ٹھنڈ پر گیم ہیں. ایک ایسے وقت میں جب غزہ کے اندر ظلم ہو گیا، ابھی بھی ویسے ہو رہا ہے، جب ظلم پیک پہ تھا اس وقت کوئی پاکستان کے اندر ہلچل نہیں تھی، لیکن جب ظلم کا مین فیز گزر گیا تو پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ جی ملین مارچ ہو رہے ہیں. وہ ملین مارچ ہو نہیں رہے تھے، وہ کروائے جا رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان سے توجہ ہٹانی تھی. دوسرا، امریکہ کو بتانا تھا کہ مذہبی جماعتیں بے لگام ہو گئی ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بات کریں، یہ تو کام خراب ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس لیے ان مذہبی جماعتوں کو سڑکوں پر لایا گیا تھا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں پر لایا گیا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی مذہبی جماعت اس پہ بات نہیں کر رہی کہ کیسے پاکستانی حکومت نے مسلمانوں کے قاتل ٹرمپ کو امن نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. اور اسی طرح سے کل ہارون رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بدقسمتی سے تحریک انصاف کا بھی کوئی اس کے اوپر بات چیت نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا. آج ٹویٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری اطلاعات ہے تحریک انصاف کے. لیکن یہ جو معاملہ ہے جس میں ہر پاکستانی، ہر مسلمان، غیرت مند بغیرت نہیں، ہر غیرت مند مسلمان جو ہے وہ اس کے سینٹیمنٹس غزہ کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، انسانیت کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ یہودی کئی یہودی جو ہے وہ جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے غزہ کے اندر اس کے خلاف ہیں. لیکن اگر کوئی خلاف نہیں ہے تو وہ پاکستانی حکومت ہے جو خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ کو نامزد کیا ہے امن نوبل پرائز کے لیے، ہم نے اس سے پہلے کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چلیں نیتن یاہو کو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس لیے اس کو امن نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے کہ آپ ابراہیم ایکارڈ کروا رہے ہیں، اسرائیل کو مسلمان ملکوں سے تسلیم کروا رہے ہیں. اسرائیل جو انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو ہسپتالوں کے اندر اس نے کیا ہے، اس کے اوپر امریکہ اس کو فنڈ کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے. وہ تو سمجھ آتی ہے. امریکہ نے اسرائیل کو فیس سیونگ دلوانے کے لیے، بچانے کے لیے، اور ایران کو جو ہے وہ ایران کے اوپر جا کے امریکہ نے براہ راست حملہ کیا، اس کی تو سمجھ آتی ہے. بھئی پاکستان کس چکر میں ٹرمپ کو نامزد کر رہا ہے امن نوبل پرائز کے لیے؟ وجہ صرف سادہ ہے، کیونکہ شہباز شریف کی ذات، مفاد، اقتدار، لوٹ مار، کرپشن، ان چیزوں کے لیے یہی مسئلہ ہے. عمران خان ایک بات بار بار کہتا تھا، عمران خان ایک بات بار بار کہتا ہے. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ حکمران، وہ سیاستدان، حکمران نہیں، وہ سیاستدان جس کے اثاثے اور جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، اس کو کبھی آپ ووٹ نہ دیں. کیوں؟
جس کے احساس سے جائیدادیں مفادات ملک سے باہر ہوں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھے گا, وہ حرام کے کمائے ہوئے اس پیسے کو دیکھے گا جو اس نے پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر دیا, جو منتقل کر دیا. اب اس کو ڈر ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی اسٹرانگ پوزیشن لوں گا, میں امریکہ کے خلاف اسٹرانگ پوزیشن لوں گا تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہوں گا تو میرے تو اساس جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. پھر آپ نے یہ ابھی بڑے یہ دعوے کرتے ہیں جی ہم بڑے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے, ہم بڑے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. وہ تو امریکی نے, وہ مارکو روبیو کس نے, ان کے کسی وزیر نے بتا دیا کہ کچھ ملک جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ ہماری اجازت سے ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر ایران کے ساتھ تھے, اگر آپ فلسطین کے ساتھ تھے, اگر آپ غزہ کے ساتھ تھے, اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے, اگر آپ مسلمانوں کے قتل عام کرنے والوں کے خلاف تھے, تو آپ نے ٹرمپ کو کیسے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا؟ یہ ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے, یہ ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے, یہ ایسا خطرناک ٹاپک ہے, یہ ایک ایسا لوگوں کے دلوں کے قریب ٹاپک ہے جس پہ ہر پاکستانی کو, ہر مسلمان کو بات کرنی چاہیے. اور تحریک انصاف تو اس ایشو کے اوپر اس حکومت کو لٹا سکتی تھی, لیکن نہیں, مسئلہ وہی ہے, کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے. چابی والے کھلونے لے لے, کمپرومائزڈ بزدل چابی والے کھلونے, اس کے اوپر اس طرح سے بات ہی نہیں کری تحریک انصاف جیسے کرنی ہے. لے تو لٹا دینا چاہیے تھا شہباز شریف کو. شہباز شریف کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی جو شہباز شریف نے حرکت کی ہے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے والی, لیکن کوئی بات نہیں ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ شہباز شریف اور نیتن یاہو دونوں ایک پیج پر آ گئے. مسلمانوں کے قاتل, مسلمانوں کے قتل عام کرنے والے, اس کے لیے فنڈنگ کرنے والے, اسلحہ دینے والے, فوجی استعمال کرنے والے, جہاز استعمال کرنے والے ٹرمپ کو پہلے شہباز شریف نے نامزد کیا نوبل پرائز کے لیے, اب نیتن یاہو نے کیا ہے. تو شریف خاندان نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے. بہت بہت شریف خاندان کو مبارک ہو. دیکھیں شہباز شریف کوئی بھی چیز نواز شریف اور مریم نواز سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. یہ نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف تینوں کا یہ پلان تھا کہ ہم نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنا ہے. تو مبارک ہو شریف خاندان کو کہ شریف خاندان اور مسلمانوں کا قاتل جو نیتن یاہو ہے وہ مسلمانوں کے ایک اور بڑے قاتل, مسلمانوں کے قتل عام کے لیے فنڈنگ کرنے والے ٹرمپ کے معاملے میں ایک پیج پر آ گئے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ذاتی, اب مجھے بتائیں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے ٹرمپ کو امن نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے پر؟ کوئی ایک فائدہ پاکستان کو بتا دیں. پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو فائدہ ہے. ان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف ٹرمپ کو, انہوں نے پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ٹرمپ کو امن نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا. کیوں بھائی؟ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہوگا, ہم پاکستان کے اندر 26 نومبر کریں, ہم پاکستان کے اندر 8 فروری کریں, ہم پاکستان کے اندر 25 مئی کریں, ہم پاکستان کے اندر کوئی جبر کریں, کوئی بربریت کریں, کوئی ظلم کریں, انسانی حقوق کی پامالی کریں, ٹرمپ ہمارے ساتھ ہوگا نا, تو ہمیں کوئی دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کہہ سکتی. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس بات میں کوئی غلط نہیں ہے. بھائی ٹرمپ ان کے ساتھ ہے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, عدلیہ کے اندر اور زیادہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, فاٹا کا انضمام دوبارہ وفاق کے اندر ہونے جا رہا ہے, کے پی کے اندر نئی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, کے پی کے اندر بڑی انسرٹینٹی ہے, اس پہ الگ سے میں بات کروں گا. تو انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف یہ اقدام کیا ہے, مسلمانوں کے خلاف یہ اقدام کیا ہے ٹرمپ کو نوبل امن پرائز کے لیے نامزد کر کے. کیوں؟ اس سے ٹرمپ خوش ہو گیا. جب ٹرمپ خوش ہو گیا اب یہ پاکستان کے اندر جو مرضی کرے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بولے گی, کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بولے گی, کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو عالمی دہشت گرد ہے, جب آپ کے ساتھ عالمی دہشت گرد آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ جو مرضی کریں اپنے ملک کے اندر, پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ عالمی دہشت گرد آپ کے ساتھ ہے. اور عالمی دہشت گرد ٹرمپ جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے. اور پتہ نہیں ہے کیا کیا چیزیں آپ ان کو دے رہے ہیں. پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں. یہ تو 10-12 سال بعد, 15 سال بعد جب کوئی ڈاکومنٹ لیک ہوگا, یا 50 سال بعد تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف انہوں نے کیا کیا چیز ٹرمپ کو اور امریکہ کو دی, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے کہ جو انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا اور ابھی ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, واپس نہیں لیا اس کو, باوجود اس کے کہ ایران میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا امریکہ کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے, اور غزہ میں آج بھی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, آج بھی غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بھائی اگر آپ نے اس کو امن نوبل پرائز کے لیے اس کو نامزد کیا ہے اور اس کو آپ نے اپنا والد بنا لیا ہے تو اس کو اتنا تو کہیں نا کہ وہاں پہ بربریت رکوائے. لیکن نہیں, بالکل جبر اور ظلم اور تشدد اور یزیدیت وہاں پہ برقرار ہے. وہ جو کل پرسوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس پہ بڑی زبردست انہوں نے گفتگو بھی کی, ایک تقریر بھی کی, لیکن یہ بہرحال تحریک انصاف کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بات کرنی ہوگی.
یہ بہت ہی خوفناک ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کے قاتل کو شریف خاندان کی جانب سے نامزد کرنا، اور اس پہ تحریک انصاف کی بھی پورے سرار خاموشی. تحریک انصاف بھی اس میں شریک جرم ہوگی اگر تحریک انصاف اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کرے گی. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اب تک 2 ملین سے زیادہ لوگ ان کا یہ ٹویٹ، ان کے 2 ٹویٹ دیکھ چکے ہیں اور وہ دوبارہ ایکٹیو ہیں. اور اگر وہ پہلے عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو ایک انٹرویو دیا اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا جتنا وہ دیکھا گیا تمام پلیٹ فارمز کے اوپر. اب ایک بار پھر انہوں نے، قاسم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 دن سے زیادہ قید کاٹ چکے ہیں. انہیں اپنے وکلا تک رسائی نہیں دی جا رہی، اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں. ہم بچوں سے وہ مکمل طور پر کٹ چکے ہیں اور ذاتی معالج تک کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایسے شخص کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی. عمران خان صاحب کو آج 703 دن ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی قید، ان کو آئسولیٹ کیا جانا، وہ نارملائز کر دیا گیا ہے. ان کے کیسز نہ لگانا نارملائز کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف نہ تو اس چیز کے خلاف سپریم کورٹ جاتی ہے، نہ جسٹس جائیہ خان کی عدالت میں جاتی ہے، نہ کوئی تحریک. عمران خان کے بیٹے نے یہ ٹویٹ کیا ہے. مجھے دکھا دیں ذرا کتنے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز نے اس کو ری ٹویٹ کیا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کی پوری قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، وہ اس وقت کمپرومائزڈ ہیں، وہ چابی والے کھلونے ہیں، وہ لے ہیں اور وہ اس طرح سے نیریٹو نہیں بنا رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزانہ اس کے اوپر ویڈیو پیغامات آنے چاہیے تھے کہ آج جتنے دن ہو گئے عمران خان کو بے گناہ جیل کاٹتے ہوئے، روزانہ ویڈیوز آنی چاہیے تھی کہ جسٹس ڈوگر، جسٹس یحییٰ آفریدی، امین الدین خان، عالیہ نیلم یہ عمران خان کے کیسز نہیں لگا رہے، یہ استعمال ہو رہے ہیں، عدلیہ اردلیہ بن چکی ہے. لیکن کوئی بات تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح سے مؤثر انداز میں عمران خان کے معاملے پہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی. اب عمران خان صاحب کے بیٹے نے ٹویٹ کیا ہے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ اور انٹرویوز دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن ایک یہ اطلاع ہے کہ ان کے بیٹے جو ایکٹیو ہوئے تو اب اوورسیز پاکستانی دوبارہ ایکٹیو ہوں گے اور باہر کچھ ایسی کمپینز کریں گے اور پوری دنیا میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے. لیکن دیکھیں اوورسیز پاکستانی، ظاہر ہے ان کی پاکستان سے ایک محبت ہے، کمٹمنٹ ہے، عمران خان کے ساتھ ان کی ایک محبت ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے طور پہ تو زور لگائیں گے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان کی حکومت اس وقت، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے، نجم سیٹھی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی پاکستان کمٹمنٹ دے چکا ہے، ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر چکا ہے. تو اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں جتنا بھی آواز اٹھا لے، اس وقت کوئی بیرونی کوئی ایسی چیز نہیں ہونے والی کہ عمران خان کے لیے پاکستان کے اندر کوئی آسانی ہو. عمران خان کی رہائی اسی صورت میں ہوگی جب عمران خان کی یہاں کی قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور لوگ عمران خان کے جو ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیو ہوں گے اور کوئی تحریک چلائیں گے. اس کے بغیر عمران خان کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.